السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنی علما۔ قرآن پاک کی سورہ نمبر 25 سورہ الفرقان ہے، اور اس کے بارے میں تھوڑا سا تعارف ہم حاصل کر چکے ہیں۔ تو اس میں عباد الرحمن کی جو صفات بتائی گئی ہیں ان پہ ہم بات کریں گے۔ یہ آیات عام لوگوں کے لیے نہیں ہیں بلکہ خاص لوگوں کے متعلق ہیں۔ ان کے خاص ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ انہیں عباد الرحمن کہتا ہے، اللہ کے بندے جو اللہ کو اپنا مالک مانتے ہیں، اور جو ایک بندہ مانتا ہے تو اسے عبد کہتے ہیں، زیادہ ہوں تو انہیں عباد کہا جاتا ہے۔ مگر یہاں اللہ نے لفظ عباد استعمال کیا ہے۔ عبید ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور جو نہیں لاتے وہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، ظاہر ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لفظ میں ہر کوئی شامل ہے، مگر عباد خاص لوگ ہوتے ہیں، تو ان آیات میں جن کا ذکر کیا گیا ہے وہ خاص لوگ ہیں۔ اللہ عز و جل کے بہت سے نام ہیں، اور اللہ نے یہاں عباد الرحمن استعمال کیا ہے، یعنی الرحمن کے عباد۔ اور اللہ کے بعد اللہ تعالیٰ کو دو نام پسند ہیں، اللہ اور الرحمن۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت اور رحمت انتہا کی ہو اور وہ فوراً مل جانے والی ہو، تب اللہ رب العالمین الرحمن استعمال کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الرحمن کے خالص بندے وہ جنہیں اللہ کی خاص رحمت فوراً نصیب ہوتی ہے، وہ یہ ہیں جن کا ذکر آگے آئے گا۔ میں اور آپ چاہیں تو اس گروپ کا حصہ بن سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان پر بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تفصیل بیان کی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات کریں، یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ یہ ایک ہی گروپ کی تفصیلات نہیں ہیں، یہ 10 گروہ ہیں، 10 خصوصیات کے ساتھ۔ یعنی ضروری نہیں کہ کسی ایک انسان یا ایک گروپ میں یہ ساری خصوصیات موجود ہوں۔ اگر کوئی ایک چیز بھی ان میں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ہیں، وہ اس گروپ میں شامل ہیں۔ آپ جب ان آیات کو سنیں گی تو سب سوچیں کہ آپ ان میں سے کس گروپ میں ہیں۔ اگر وہ ساری چیزیں کسی ایک میں آ جاتی ہیں تو نورن علی نور ہے، لیکن ان ساری چیزوں میں سے، ساری خوبیوں میں سے کوئی ایک خوبی انتہا کو پہنچ گئی ہے اور آپ مکمل طور پہ اس کے مطابق زندگی گزار رہی ہیں، تو آپ اس گروپ میں شامل ہیں۔ تو سوچنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون سی صلاحیتیں دی ہیں، اور ہم ان 10 گروپوں میں سے کس گروپ کا حصہ بننا چاہیں گے۔ اور کوشش تو ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہر گروپ کا حصہ بنیں، اور ضروری نہیں کہ کوئی ایک گروپ کا حصہ ہو، بلکہ بہت سارے گروپس میں بھی وہ شامل ہو سکتا ہے۔ تو اس میں پہلی قسم ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، انتہا درجے کی محبت، یعنی الرحمن۔ وہ کیا ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اور رحمان کے حقیقی بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر عاجزی اور وقار کے ساتھ۔ آپ زمین پر جیسے بھی چل رہے ہیں، کہیں بھی ہیں، ڈرائیو کر رہے ہیں، گھر میں ہیں، گلی میں ہیں، کہیں آ جا رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے خود کو کمزور محسوس کرتے ہیں۔ آپ کی چال میں عاجزی ہے، آپ کی اور ہماری ہم سب کی اس گفتگو میں عاجزی ہے۔ بعض اوقات آپ کی زبان میں غرور نہیں ہوتا، بلکہ جس طرح آپ کسی کو دیکھتے ہیں اس میں بھی غرور ہوتا ہے۔ آپ جس طرح خود کو ظاہر کرتے ہیں اس میں غرور چھپا ہوتا ہے۔ یہ سب یمشون علی الارض ہونا نہیں ہے، یعنی چال چلن سے مراد یہ نہیں کہ صرف چال ہی، چلنے کا انداز ہی نہیں، بلکہ پورا کردار اس میں شامل ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، جس محفل میں بھی ہیں، جس انداز میں بھی ہیں، جن حالات میں بھی ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کمزور اور بے بس ہیں۔ اور غرور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے۔ ممکن ہے آپ کے پاس بہترین گھر ہو، بہترین گاڑی ہو، بہترین آپ کا معاش ہو، اور کسی دوسرے کا نہیں ہے۔ جب وہ ہم سے یا آپ سے ملتا ہے تو آپ اس کے ساتھ کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو عزت بخشی ہے، تو پھر آپ کون ہوتے ہیں کسی انسان کو خود سے کم سمجھنے والے؟ یعنی بحیثیت انسان کے کوئی کسی سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ اس کے لیے خاص ہیں ان کی چال میں عاجزی ہوتی ہے۔ مگر آپ کو کیسے معلوم ہو کہ آپ میں عاجزی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے،
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل یعنی ان پڑھ، بیوقوف، بد تہذیب یا بدتمیز لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہیں۔ وہ سلام سے کیا مراد ہے کہ وہ پھر بھی سلامتی کا ہی لہجہ، سلامتی والا ہی انداز اور رویہ ان کے ساتھ رکھتے ہیں اور وہاں سے ہٹ جاتے ہیں اور اس بات کو، بحث مباحثہ کو بڑھاتے نہیں ہیں۔ جن قابل نفرت لوگ سے وہ نفرت کرتے ہیں یا لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، آپس میں لوگوں کی نہیں بنتی ہے، مزاج نہیں ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، تو ان کی گفتگو سن کے ایک عقل مند انسان یہ دیکھ لیتا ہے کہ یہاں اس کا کوئی کام نہیں ہے، تو وہ وہاں سے آرام سے ادب سے گزر جاتا ہے۔ جب کوئی ہمیں کچھ غلط کہے تو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کو جاہلون کہا ہے۔ جاہل عربی میں عاقل کے مخالف ہے، یعنی جاہل کا عربی میں معنی ہے کوئی ایسا شخص جس کا اپنے جذبات پہ قابو نہ ہو۔ ان کے دماغ میں کوئی غلط لفظ آتا ہے تو وہ ان کی زبانوں پہ ادا ہو جاتا ہے، سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، جو دماغ میں آیا کہہ دیا، وہ اس بارے میں بالکل نہیں سوچتے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ڈرائیو کر رہا ہے اور چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ شخص آ کر دوسرے پہ چلانے لگ جاتا ہے، تو ان میں سے ایک یہ کہتا ہے کہ اچھا میں تمہیں صحیح بات بتاتا ہوں، رکیں۔ اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو ظاہری سلام ہوا کہ جب نقصان دیکھنے کے بعد، تکلیف دیکھنے کے بعد، غصے کے باوجود جب آپ کسی سے سلام سے بات شروع کرتے ہیں تو دوسرا بھی ریلیکس ہو جاتا ہے، یا مہذب طریقے سے معذرت کر لی کہ بھئی میری غلطی ہے، یا یہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس کی غلطی ہے، تو آپ اس شخص کو جس نے تمیز سے، تہذیب سے بات شروع کی ہے، کہیں گے کہ یہ عقل مند ہے اور دوسرا جاہل ہے۔ تو یہاں یہ چیز چھوٹی چھوٹی باتوں میں، گھروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں، رشتہ داروں میں، رشتہ داریوں میں، معاملات میں، جہاں کہیں تکلیف دہ معاملہ ہو تو اس میں جو شخص، جو فرد پہلے اس معاملے کو تہذیب سے، تمیز سے اور سمجھداری سے حل کرنے کی طرف جائے گا تو وہ عقل مند ہوگا، اور جو اس کو بڑھاوا دے گا، غلط رخ پہ جائے گا، اپنی زبان سے وہ الفاظ استعمال کرے گا جو کہ مہذب نہیں ہیں، تو ہم کہیں گے وہ جاہل ہے۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ لوگ ایسا برتاؤ کیوں کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ان کی زندگی میں بہت مسئلے ہوں، لیکن مسئلے سب کی زندگی میں ہوتے ہیں، اچھا برتاؤ کرنے والا ہی بہرحال یاد رکھا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے ایک بار کچھ لوگ چلانے لگے، وہ مسلمان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں ہوئے، ان کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنے کا سلیقہ سکھایا کہ جب دو لوگوں کے درمیان یا دو گروہوں کے درمیان رنجش پیدا ہو جائے یا ایک دوسرے کے معاملات کو سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہ ہو، تو وہ شخص زیادہ بہتر ہے جو اچھے برتاؤ سے، نرمی سے اس سے بات کرے گا۔ تو یہاں میاں بیوی کے درمیان بھی اسی طرح بہت سی باتیں ہو جاتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، تھوڑی تھوڑی بات پہ بحث ہو جاتی ہے، تو اس میں بہترین وہ ہے جو بات کو نرمی سے شروع کرے اور سلامتی کی طرف لے کے جائے، کہے قالو سلامہ۔ قالو سلامہ میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہاں سے ہٹ جائے سلامتی کے ساتھ، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہاں موجود رہے اور سلامتی کے ساتھ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اسلام لانے کے بعد ہر مسلمان سلامتی کا داعی ہے، دعوے دار ہے اور سلامتی پھیلانے کا ذمہ دار بھی ہے۔ تو کیا مطلب اس کا سمجھ آئی ہمیں کہ آرام سے بات کرنا، امن سے بات کرنا، طریقے سے گفتگو کرنا، مہذب انداز گفتگو کو نہ چھوڑنا، برا لفظ سننے کے باوجود بھی اگر نرمی سے اور مہذب طریقے سے بات کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو انتہا درجے کا پسند ہے، پسندیدہ بندہ ہے اللہ کا، اور یہ وہ گروپ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ سب سے بہترین وزن دار چیز جو ہے وہ اچھا اخلاق ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، وہ گروہ ہے جو اپنا غصہ قابو کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی ایگو ختم کر دیتے ہیں، چاہے وہ حق بجانب ہوں یا نہ ہوں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ غصے پہ قابو کرنے والا اور نرمی سے پیش آنے والا گروپ بتایا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس گروپ میں شامل کرے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے دربار میں بھیجا تو ان کو بھی یہ بات سمجھائی کہ آپ نے وہاں جا کے نرمی سے بات کرنی ہے۔ اس کے بعد اس کے اگلا گروپ ہے، وہ یہ ہے کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، اور ان کا خرچ کرنا دونوں کے درمیان اعتدال سے ہوتا ہے۔ تو یہ معاشی طور پہ خوشحال رہنے کا ایک ربانی نسخہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو اعتدال سے کرتے ہیں، وہ ذمہ داری سے خرچ کرتے ہیں، اور پھر وہ بخل بھی نہیں کرتے ہیں، جتنے رشتہ داروں کے حق ہیں وہ بھی حق ادا کرتے ہیں، اور یہ توازن کے ساتھ معاشی معاملات کو چلانا ہے۔ اس گروپ میں بھی کچھ لوگ بہت اچھی طرح شامل ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رزق تقسیم کرنے کا معاملہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، کسی کو بہت زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، لیکن دنیا میں توازن رکھنا پیسے والے کا کام ہے کہ وہ اپنے پیسے کو کس طرح دوسروں کے لیے بھی استعمال کرتا ہے اور اپنے لیے بھی استعمال کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کا جو دوسرا گروپ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل کرتے ہیں۔ اسراف وہ ہوتا ہے کہ جائز چیز کو بھی زیادہ خرچ کرنا، یعنی حق بنتا ہے آپ کا خرچ کرنا، لیکن اس میں اس کو بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کو اسراف کہتے ہیں۔ تو ہماری زندگیوں میں اگر ہم دیکھیں کہ ہم اپنے اوپر بہت اسراف کرتے ہیں، اور جب دوسروں کی بات آتی ہے تو ہم بخل کرتے ہیں، چونکہ اعتدال نہیں ہے کہیں بھی، اس لیے معاشی طور پہ ہم لوگ سارے پریشان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس گروپ میں شامل کرنے کے لیے عقل مندی سے کام کرنے کی توفیق دے، اور ان دو گروپس میں اگر دونوں میں شامل ہو جاتے ہیں تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے حصے میں اگلی صفات کی اور اگلے گروپس کی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔